ایک جبر وقت ہے کہ سہے جا رہے ہیں ہم، اور اس کو زندگی بھی کہے جا رہے ہیں ہم۔ یہ شعر میرے والد محترم حمایت علی شاعر کا شعر ہے، اور ایسے کئی اشعار ہیں جو ہمیں ان کی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ شاعر ان کی دوستی کا اب بھی دم بھرتے ہیں آپ، ٹھوکریں کھا کر تو سنتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں لوگ۔ اور گنبد کی طرح دوش پہ رکھے ہوئے ہیں سر، جسموں کے مقبروں میں دریچے نہ جالیاں۔ ایک اور شعر یاد آیا کہ کس لیے کیجئے کسی گمگشتہ جنت کی تلاش، کس لیے کیجئے کسی گمگشتہ جنت کی تلاش، جب کہ مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں لوگ۔ کئی اشعار ہیں۔ اس زندگی میں کسی بھی شخص کے پاس کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ شعراء کرام کے پاس جو کام ہے وہ اچھی شاعری اپنے قارئین کو، اپنے ناظرین کو، اپنے حاضرین کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ نئے نئے خیالات لے کے آنے ہوتے ہیں، اور وہ خیالات جو دیگر شعراء کے مقابلے میں ذرا مختلف ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص انوکھا خیال لے کر کے آتا ہے اس کی پذیرائی ہوتی ہے اور اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ اس وقت جتنے بھی شعر گردش میں ہیں، جتنے بھی شاعروں کے شعر گردش میں ہیں، ان سب کے پاس نیا خیال آیا، اور اس نئے خیال کی وجہ سے انہوں نے مقبولیت بھی پائی اور محبوبیت بھی پائی۔ میرے والد ظاہر ہے کہ حمایت علی شاعر صاحب کو کون نہیں جانتا۔ 14 جولائی 1926 ان کی تاریخ پیدائش ہے، اور 15 جولائی 2019 ان کی رحلت کا دن ہے۔ اس 93 سالہ زندگی میں انہوں نے زندگی کے بہت اونچ نیچ دیکھے، دھوپ چھاؤں دیکھی، لیکن وہ ہر میدان میں سے نبرد آزما رہے، اور کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ کسی ایسے شخص، کسی ایسے بچے کے بارے میں کوئی یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ جو سوتا تو ایک فٹ پاتھ پر ہے، جو سوتا تو اس منڈیر پر ہے جس کے دائیں طرف گہری کھائی ہے، اور جس کو موسی ندی کہتے ہیں، جو حیدرآباد دکن میں ہے، اور بائیں طرف زندگی ہے جہاں اس نے زندگی گزارنی ہے۔ تو ان حالات میں 11 سالہ بچہ جب اپنی زندگی شروع کرتا ہے، اور جس کا حیدرآباد دکن میں کوئی والی وارث نہ ہو، کوئی سرپرست نہ ہو، فٹ پاتھ اور مساجد کے صحن اس کا رہنے کی جگہ ہوں، تو اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اچھے دن دیکھتے ہیں، ہم برے دن اور برے لمحات کو یا تو دیکھتے نہیں ہیں، اور دیکھتے ہیں تو بہت جلدی نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تو کوشش کی جانی چاہیے کہ کسی بھی شخصیت کے دن رات کا مشاہدہ کیا جائے، گرم سرد کا مشاہدہ کیا جائے، امارت اور غربت کا مشاہدہ کیا جائے، فکر کا مشاہدہ کیا جائے، زندگی کیسی برتی ہے اس کا مشاہدہ کیا جائے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ جو بڑے کہلاتے ہیں، جو بڑی شخصیات بن جاتے ہیں، جو دلوں میں رہ جاتے ہیں، جو محبوب ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کیسی تھی۔ اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں اپنے والد کے حوالے سے بہت تفصیل سے گفتگو یوں نہیں کروں گا کہ گفتگو کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں۔ وہ ایک محبوب شخصیت تھے، ان پر گفتگو کرنے والوں کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور ان کے ہر شعبے پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا میں کہیں سے بھی آغاز نہیں کر سکتا، اور کہیں پر بھی اس کا اختتام نہیں کر سکتا، کیونکہ جو شخصیات محبوب ہو جاتی ہیں تو ان کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ ہم کہیں سے بھی اس دائرے میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال 14 جولائی میرے والد کی تاریخ پیدائش ہے، اور 15 جولائی میرے والد کی تاریخ وفات ہے۔ 1 سال کا عرصہ یوں گزر گیا، ہماری یادوں میں ہمیشہ 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 زندہ رہیں گے، اور ان کے اشعار، ان کی نظمیں، ان کی غزلیں،
اور ان کی نظم غزلیں جو پاکستان کے بہت اہم گلوکاروں نے، ملکہ نور جہاں نے، مہدی حسن صاحب نے، سب نے گائی ہیں، وہ ہوا کے دوش پر لوگوں کے کانوں تک پہنچتی رہتی ہے۔ تو بس میری تمام احباب سے یہی گزارش ہے کہ ان کی ذات مختلف شعبہ جات میں بٹی ہوئی ہے، اور ہر شعبہ جات میں انہوں نے بہت اہم اور کامیاب کام کیے ہیں۔ براڈ کاسٹنگ ہو، صحافت ہو، ٹیلی ویژن ہو، فلم انڈسٹری ہو، اسٹیج ہو، مشاعرے ہوں، شاعری ہو، شاعری کی کتب ہو، اور پھر ان کامیابیوں کے بعد ان کو ملنے والے اعزازات ہوں، پرائڈ آف پرفارمنس ہو، تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے ایک ایسے بچے کا جو فٹ پاتھ پر سوتا تھا اور اس کو اپنی زندگی کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ میں نئی نسل کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مایوسی گناہ ہے، مایوس مت ہوئیے، اپنی محنت پر بھروسہ کیجیے، اپنی محنت پہ یقین رکھیے، انشاءاللہ آپ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور آپ کو بھی اسی طرح ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا جس طرح پاکستان کے جو چند شعراء کرام ہیں جو محبوب ہو گئے ہیں۔ جاتے جاتے بس ایک پیغام اپنے دوستوں کو، نئی نسل کو، کیونکہ میں خود بھی ماہنامہ دنیا ادب کا مدیر ہوں اور ایک میگزین گزشتہ 25 سال سے نکال رہا ہوں۔ آپ جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں اپنا خاری اپنے احباب میں تلاش مت کیجیے۔ اگر آپ شاعر ہیں تو شاعروں میں مت تلاش کیجیے۔ آپ کا خاری ادب کا خاری ہونا چاہیے، آپ کے حاضرین ادب ہونے چاہیے، آپ کے سامعین ادب ہونے چاہیے، آپ کے ناظرین ادب ہونے چاہیے، لیکن یہ وہ ہونے چاہیے جن کا تخلیق سے کوئی تعلق نہ ہو، جو شعر کو پسند کرتے ہوں، شعر کو یاد کرتے ہوں، ادب پڑھتے ہوں، افسانہ پڑھتے ہوں، تنقید پڑھتے ہوں، لیکن تخلیقی ذہن کے مالک نہ ہوں۔ آپ سروائیو کر جائیں گے، آپ ترقی کر جائیں گے، آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، آپ محبوب ہو جائیں گے۔ مشاعرہ گاہ میں آپ کو ایک شعر پہ جو داد ملتی ہے وہ حاضرین ادب داد دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے نقطے کو بہت باریکی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میرے والد ہوں، احمد فراز صاحب ہوں، جون ایلیا صاحب ہوں، جمیل الدین علی صاحب ہوں، احمد ندیم قاسمی صاحب ہوں، منیر نیازی صاحب ہوں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ محبوب شاعر کہلائے، اور انہوں نے حاضرین سے داد وصول کی۔ آج ان کی غزلیں، نظمیں گائی جاتی ہیں، لوگ سنتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں، اس کے پیچھے حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، سامعین ہیں اور قارئین ہیں۔ ادب کا تخلیق کار پسند کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن بنیادی لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو زندہ رہنا ہے، اگر آپ کو ادب میں رہنا ہے، اگر آپ عوام میں رہتے ہیں، تو آپ ان پر توجہ زیادہ دیں۔ میرا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، اور اس بات پر یقین ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے وہ آپ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اور آپ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں آپ کے پڑھنے والے، آپ کے سننے والے، آپ کو دیکھنے والے، آپ کو سمجھنے والے، اور آپ کو اپنی محبوب شخصیت بنانے والے۔ اس پر زور دیجیے، انشاءاللہ ہمارا شعبہ ادب زوال پذیر نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ تھے، یہ بڑے بڑے کام کر گئے، اپنی زندگی بھرپور جیے۔ میرے والد نے اپنی زندگی بھرپور جی، ہر شعبے میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے، فلم بنائی، ریڈیو پہ رہے، کیا کیا میں بیان نہیں کر سکتا، بہت کچھ کیا اور کامیاب رہے۔ بس یہی آپ کو میں نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مایوس نہ ہوں، اپنے کام سے کام رکھیں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ میں اس ویڈیو کے سلسلے میں جاگو جگاؤ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عمران صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس موقع پر یہ ویڈیو کے لیے مجھ سے کہا۔ ظاہر ہے کہ میں ان کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا، اور پھر میرے والد کی پہلی برسی کا موقع بھی ہے، تو اس موقع کی مناسبت سے میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ نے مجھے اتنی دیر تک
میری بات سنی، میں اس کا آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔